السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سالک مجید. آپ دیکھ رہے ہیں جیو پاکستان ویڈیوز. آج ہے 21 اگست 2025. بات کریں گے صدر مملکت آصف علی زرداری کے ایک قریبی ساتھی، دوست، ہمدرد، مخلص انسان کی، جس نے اپنی بہت سی یادیں تازہ کیں ایک ملاقات میں. پچھلے دنوں مجھے ملاقات کا موقع ملا تو کافی پرانی باتیں تازہ ہوئیں. نام میں نہیں بتاؤں گا، آپ کو اشارے ضرور دوں گا. آپ میں سے بہت سے دوست پہنچ جائیں گے، بہت سے لوگ سمجھ جائیں گے، بہت سے لوگ ان کو جانتے ہوں گے، بہت سے لوگوں کی ان سے ملاقاتیں ہوں گی، بہت سے لوگ ان سے ملنے کا اشتیاق بھی رکھتے ہوں گے. تو آخر میں جا کے کچھ پھر اور باتیں بتاؤں گا. بات یہ ہے کہ دبئی میں یہ شخصیت بہت قریب تھی جب محترمہ حیات تھیں، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی زندگی میں اس شخصیت کو ان کی قربت حاصل رہی، اور آصف زرداری صاحب سے بھی ان کی کافی قربت تھی اور بہت ان کا اعتماد حاصل تھا. اور بی بی نے ان کو اپوزیشن کے دور میں ہی تلقین کی تھی، ہدایت کی تھی، دعوت دی تھی کہ آپ سیاست میں آئیں. بنیادی طور پہ یہ ایک بزنس مین ہے، کاروباری شخصیت ہے، اور پاکستان سے باہر ان کا زیادہ کاروبار ہے. تو یہ بتا رہے تھے کہ بی بی نے ان کو کہا تھا کہ آپ الیکشن میں آئیں، پاکستان میں آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، آپ جیسے لوگ آئیں، بہتر اچھے مستقبل کے لیے پاکستان کی خدمت میں اپنا حصہ ڈالیں. اور پاکستان کو ظاہر ہے کہ کامیاب، اچھے، صاف ستھرے بیک گراؤنڈ کے حامل لوگوں کی ضرورت ہے، جن کا کوئی پرسنل ایجنڈا نہ ہو، جو ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہوں، بلکہ انہوں نے زندگی میں اتنی کامیابیاں حاصل کر رکھی ہیں کہ وہ ملک کو کچھ لوٹانا چاہتے ہیں. تو ایسے ہی لوگوں میں سے یہ ایک شخصیت ہے. ان کا تعلق سندھ سے ہے، اور یہ کراچی میں ان کا بزنس ہے، اور پاکستان سے باہر بہت ایکسپورٹ کا ان کا کاروبار ہے، اور پاکستان میں بیسٹ ایکسپورٹر کہلاتے رہے ہیں. ان کو بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پاکستان کے سیاسی میدان میں اتارا گیا. پہلے یہ وزیر اعلیٰ سندھ کے کابینہ کے ایک ممبر بنے، اور ان کو جو ہے وہ بغیر الیکشن کے ان کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کا ایڈوائزر بنایا گیا، اسپیشل اسسٹنٹ. لیکن ان کا اسٹیٹس وزیر کے برابر تھا، اور ان کو بعد میں پھر ایک محکمہ بھی دیا گیا. تو وہ محکمہ ان کو کیسے ملا تھا، میں نے جب پوچھا تو انہوں نے ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا. کہنے لگے میں دبئی میں تھا، میں جب پاکستان پہنچا، مجھے جا کے میں نے لاڑکانہ میں آصف علی زرداری صاحب سے بی بی کی تعزیت کی، اور وہاں پہ جو ہے وہ مجھے سب کے سامنے جو ہے وہ الگ کمرے میں لے گئے، اور مجھے جس طریقے سے عزت سے مجھے نوازا اور مجھے اہمیت دی، تو سب لوگ حیران بھی تھے کہ یہ کون شخص آ گیا ہے. اور بعد میں پھر انہوں نے مجھے کہا کہ بی بی نے آپ سے کہا تھا کہ آپ الیکشن لڑیں، اب الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں. میں نے کہا الیکشن تو اناؤنس ہو چکے ہیں، سب نے اپنے کاغذ بھی بھر دیے ہوئے ہیں، میں الیکشن کے لیے تو تیار نہیں ہوں. بعد میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی تو پھر مجھے سندھ میں انہوں نے یہاں پہ وزیر اعلیٰ کی کابینہ میں ذمہ داریاں دیں. کابینہ میں مجھے شامل کر دیا گیا، اور اسپیشل اسسٹنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. اور وہ قائم علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ تھے، ان کو بتایا گیا کہ انہیں ہم نے یوز کرنا ہے، اور انہیں جو ہے وہ خدمت کا موقع دینا ہے، اور یہ سندھ میں کریں گے خدمت. تو مجھے کابینہ کا ایڈوائزر تو بنا دیا گیا، لیکن مجھے کوئی پورٹ فولیو نہیں ملا تھا، کوئی محکمہ قلمدان میرے پاس نہیں تھا. تو کافی دن گزر گئے. میرے والد صاحب بھی مجھ سے پوچھتے رہے کہ بھئی آپ سیاست میں آ گئے ہو تو اب کیا کرنا چاہتے ہو، کس طریقے سے، کون سے محکمے میں کام کرو گے، کس شعبے میں کام کرو گے. تو مجھے بنیادی طور پہ تو یہ تھا کہ میرا تعلق جس علاقے سے ہے وہاں پہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے مخالفین وہاں پہ کسی بھی طریقے سے کامیابی حاصل کر لیتے تھے. قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشست ان کے پاس تھی. تو بنیادی ٹارگٹ پیپلز پارٹی کی قیادت کا یہی تھا کہ اس علاقے میں کام کیا جائے، اور یہاں کے ووٹروں پہ ان سے پیپلز پارٹی پر اعتماد حاصل کیا جائے، اور ان کے دل جیتے جائیں، اور پیپلز پارٹی یہاں پر بھی قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر کامیابی حاصل کرے آنے والے الیکشنز میں. تو بہرحال وہاں پہ مجھے جو ہے وہ غیر منتخب شخص کی حیثیت سے کابینہ کا ممبر بنایا گیا تھا. میں پھر آصف علی زرداری صاحب کے پاس اسلام آباد میں گیا، ان سے ملا، انہیں بتایا، میں نے فون کیا کہ میں اسلام آباد میں آیا ہوا ہوں. انہوں نے مجھے ٹائم دیا، میں ان کے پاس حاضر ہوا، اور
پھر انہوں نے حال احوال کیا جو ہمارا سندھ کا ایک کلچر ہے، اس میں ہم پوچھتے ہیں. آخری دفعہ جب ملاقات ہوئی تھی تو تب سے ہم آگے تک کا پوچھتے ہیں. تو اس دن آصف زرداری صاحب کی کسی غیر ملکی وفد کے ساتھ ملاقات تھی، یا کچھ سفیر نے آنا تھا، وہ آئے، ان سے پہلے وہ ملے اور مجھے انہوں نے انتظار کروایا، اور پھر جب وہ ملاقات ختم ہو گئی تو پھر وہ میرے پاس آئے اور پھر مجھے جو ہے وہ حال وال ہوا، اور پھر مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو. تو میں نے بتایا کہ آپ کی مہربانی سے میں سندھ کابینہ کا ممبر تو بن چکا ہوں، لیکن ابھی مجھے کوئی کام نہیں ملا. تو انہوں نے کہا تم بتاؤ کون سا محکمہ تمہیں چاہیے. تو میں نے کہا جو محکمے مجھے جن میں دلچسپی تھی کہ میں کچھ کروں، وہ تو آلموسٹ سارے کے سارے کسی نہ کسی کو الاٹ ہو چکے ہیں، نوٹیفائی بھی ہو چکے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں ابھی 10-12 دن پہلے ہی شاید ہوئے ہیں، تو تمہیں کون سا محکمہ چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ ویسے تو مجھے فوڈ میں زیادہ دلچسپی تھی. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو میں شاید نادر مکسی ان دنوں میں تھے فوڈ کے، ان کو دے چکا ہوں، اب کچھ دن پہلے ہی ان کا نوٹیفائی ہوا ہے، ان سے واپس لے کر دینا پارٹی کے لیے اچھا میسیج نہیں جائے گا، اور کسی کو ڈسٹرب کرنا بھی میں نہیں چاہوں گا اس اسٹیج پہ. تو آپ دیکھ لو جو باقی محکمے بچے ہوئے ہیں، فی الحال ان میں سے کوئی آپ لے لیں اور پھر بعد میں دیکھ لیں گے، رد و بدل تو ہوتا رہتا ہے. تو وہ کہنے لگے جب میں جہاز میں جا رہا تھا تو اسلام آباد، تو مجھے ایک میرے جاننے والے مل گئے تھے، وہ شاید FIA میں تھے. تو انہوں نے، یا ایئر فورس اس میں تھے، ایئر سیکیورٹی فورس میں کیا ہوتی ہے، ایئرپورٹ پہ 12 لوگ مل گئے تھے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، تو میں نے بتایا کہ اسلام آباد جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا پورٹ فولیو ملا. تو میں نے کہا اسی کے لیے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا پورٹ فولیو تو سارے چلے گئے ہیں جو کام کے تھے یا جہاں پہ آپ کچھ کر سکتے تھے. تو کافی دیر وہ سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ ایک محکمہ ایسا ہے اگر آپ کو وہ مل جائے تو آپ کچھ ڈیلیور کر سکیں گے. تو وہ میں نے اس سے پوچھ لیا تھا کون سا تھا، اور جب آصف زرداری صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی اب جو محکمے بچ گئے ہیں ان میں سے آپ کوئی لے لو، تو میں نے وہ ایک محکمہ ان کو بتا دیا. وہ محکمہ سن کے آصف زرداری صاحب حیران ہوئے، خوش ہوئے، کہنے لگے اچھا یہ تو ابھی تک کسی کو نہیں دیا. ہم نے کہا نہیں. تو تم یہ کرنا چاہو گے؟ میں نے کہا اگر مل جائے تو میں یقیناً کچھ نہ کچھ کروں گا اس میں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ محکمہ تھا، سندھ میں ایک محکمہ ہے، محکمہ انکوائریز اینڈ اینٹی کرپشن. تو یہ عام طور پہ وزیر اعلیٰ کے پاس ہی رہتا ہے، اس کا وزیر کم ہی ہوتا ہے، لیکن اس دور میں پہلی مرتبہ یہ وزیر بنایا گیا اس کا. تو ان کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ ان شخصیت کے نام پہ نکالا گیا کہ یہ جو کابینہ کے ممبر ہیں ان کو یہ والا محکمہ الاٹ کرنا ہے. تو وہ شخصیت نے مجھے بتایا کہ آصف زرداری صاحب نے وہیں سے رابطہ کیا. ان کے پاس ایک چھوٹے رنگ لال رنگ کا ایک فون ہوا کرتا تھا پرسنل یوز کے لیے. تو انہوں نے وہ فون کیا قائم علی شاہ صاحب کو اور ان سے کہا کہ بھئی یہ میرے پاس آئے ہوئے ہیں، ان کا ابھی تک آپ نے جو ہے محکمہ نہیں دیا. تو انہوں نے کہا کہ محکمہ میں نے اس لیے نہیں دیا کہ مجھے آپ جو حکم کریں گے میں دے دوں گا. تو قائم علی شاہ صاحب اتنا جو ہے وہ فالو کرتے تھے آصف زرداری صاحب کی انسٹرکشنز کو کہ آپ نے ان کو کابینہ میں کرایا تھا اور آپ ہی جب تک نہیں کہیں گے ان کو ہم کوئی محکمہ کیسے دیں گے، تو آپ جو منظوری دیں گے وہ ہم دے دیں گے. تو پھر آصف زرداری صاحب نے ان سے کہا کہ ان کو انکوائریز اینڈ اینٹی کرپشن کا محکمہ دے دیا جائے. اس پہ قائم علی شاہ صاحب نے شاید آگے سے کچھ کہا کہ یہ محکمہ تو میرے پاس ہے، تو میرا محکمہ آپ ان کو دے رہے ہیں. تو پھر تھوڑا سا لہجہ وہ کہتے ہیں کہ سخت ہوا آصف زرداری صاحب کا، اور انہوں نے کہا کہ جو میں سندھی میں کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر دو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہو جائے گا. تو یہ شخصیت کہاں پہ ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے سامنے بیٹھی. تو یہ ساری باتیں ہو گئی، فون بند ہو گیا. تو شخصیت نے مجھے بتایا کہ میں نے آصف زرداری صاحب سے کہا کہ صحیح آپ نے یہ کیا کیا، یہ تو آپ نے مجھے مروا دیا. تو آصف زرداری صاحب حیران ہوئے کہ میں نے کیا کیا. کہنے لگے آپ نے فون پر یہ کیوں کہہ دیا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اب سائیں قائم علی شاہ صاحب یہ بات دل میں رکھیں گے، ناراض ہو جائیں گے کہ میں نے ان کی شکایت کی ہے آپ سے. تو آصف زرداری صاحب نے بے فکر بے پرواہ ہو کے کہا کہ قائم علی شاہ تمہارا کیا بگاڑ لے گا، تم جاؤ اپنا جا کے کام کرو، میں نے تمہیں جو کام دیا ہے تم کرو. تو اس طرح کہتے ہیں وہ شخصیت کہنے لگی کہ میں اسلام آباد سے واپس آ گیا اور میں نے وہ آ کے قائم علی شاہ صاحب سے رابطہ کیا. قائم علی شاہ صاحب نے 1 2 3 ملاقاتیں مجھ سے باری باری وقفے سے کیں، اور مجھے ایسا لگا کہ شاید وہ مجھ سے زیادہ خوش نہیں ہیں. ان کے جو ملنے کا انداز تھا وہ مجھے زیادہ خوشگوار نہیں لگا. تو مجھے یہ بات فیل ہوئی کہ جو میں سوچ رہا تھا کہ شاہ صاحب وہ بات دل میں رکھیں گے کہ شاید میں نے ان کی شکایت کی ہے اور پھر انہی کا محکمہ لے رہا ہوں، تو وہ انہیں شاید یہ بات ناگوار گزری ہے.
تو شخصیت نے بتایا کہ قائم علی شاہ صاحب نے نوٹیفیکیشن تو نکال دیا انکوائریز اینڈ اینٹی کرپشن کا، لیکن اس میں پہلے تو یہ گڑبڑ کی کہ پہلے جناب وہ ٹی وی پہ چلا دیا گیا، میرے والد کا نام چلا دیا گیا کہ ان کو ایڈوائزر بنا دیا اور ان کو جو ہے وہ محکمہ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ خیر وہ میں نے پھر بتایا کہ جی میرے والد کا نہیں ہے، میرا نکلنا ہے نوٹیفیکیشن۔ تو پھر جب نوٹیفیکیشن نکلا تو میرے والد کی جگہ میرا ہی نکالا، اور پھر ٹی وی پہ وہ ساری چیزیں کریکٹ ہوئیں اور مجھے وہ محکمہ اینٹی کرپشن الاٹ ہو گیا۔ اور پھر میں اس محکمے کی ساری ٹیم لے کر میں اپنے آبائی علاقے میں گیا، جہاں پہ پیپلز پارٹی کے مخالفین کو ہمیشہ جو ہے وہ برتری تھی اور وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں جیتتے تھے۔ تو وہاں پہ جا کے ہم نے اینٹی کرپشن کے معاملات سنبھالے، اور اس سے پہلے جو مشرف کے دور میں جو بلدیاتی الیکشن وغیرہ کرائے گئے تھے اور وہاں ناظمین بنے ہوئے تھے، تو انہوں نے بے پناہ وہاں پہ گڑبڑ کی ہوئی تھی اور کرپشن کی ہوئی تھی۔ تو ہم نے ان کے معاملات کھولنے شروع کیے اور ان کی فائلیں اٹھائیں، اور ان کے جو بدعنوانیاں تھیں ان کے اوپر جب ہم نے ہاتھ ڈالا تو وہاں کے علاقے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ میں کوئی چیز ہوں یا میں کوئی اتھارٹی ہوں، میرے پاس کوئی چیزیں ہیں۔ اور آہستہ آہستہ اس علاقے کے لوگوں کا رویہ جو ہمارے ساتھ جارحانہ ہوتا تھا، یا جو ہمیں وہاں پہ جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، انہیں اندازہ ہو گیا کہ نئی صورتحال بدل چکی ہے، پیپلز پارٹی حکومت میں آ چکی ہے، اور اب اس علاقے میں بھی پیپلز پارٹی کام کرنا چاہتی ہے، لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہے، اور ہمیں جو پیپلز پارٹی نے لوگ جس علاقے سے چنے ہیں خدمت کرنے کے لیے اور انہیں عہدے دیے ہیں تو ان کے ساتھ چلنا ہوگا۔ خیر ہم نے وہاں بہت کام کیا، ہم نے وہاں کے مسائل پتہ کیے، اور ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ ریلیف ورک، سوشل ورک شروع کیا، اور حکومت کی طرف سے اسکیمیں اور ترقیاتی منصوبے وہ ساری جو ہیں جن کی ضرورت تھی وہ ہم نے اس پہ کام کیا۔ روڈ ورکس اور پانی، تعلیم، صحت، جتنے بنیادی مسائل ہوتے ہیں ان کے اوپر فوکس کیا، ان کی لسٹیں بنائیں، لوگوں کا پتہ کیا، اور وہاں پہ جب ہم نے ترقیاتی کام شروع کیے تو وہاں کے حالات بدلنا شروع ہوئے۔ بعد میں مجھے جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب نے جب سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے تو مجھے صوبائی اسمبلی سے اٹھا کے سینٹ میں لے گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ بی بی سے یہی بات ہوئی تھی تمہاری، بی بی نے کہا تھا کہ تم اسلام آباد میں سرو کرو گے، اور اب موقع آ گیا ہے سینٹ کا، تو اب آپ سینٹ میں آ جائیں۔ تو اس طرح مجھے سینیٹر بنا دیا گیا۔ سینٹ میں نے جا کے کافی ہوم ورک کیا، کافی بہتر میں نے لیجسلیشن کے لیے کوششیں کیں، بل بنائے، کام کیا، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں کام کیا۔ اور اب میں یہ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اب وہ شخصیت سیاست میں نہیں ہے، لیکن جب وہ بطور سینیٹر اسلام آباد میں موجود تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر تھے، تو اس سال انہوں نے جب اپنے ریٹرنز جمع کروائے تھے تو وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے پارلیمنٹیرین تھے۔ اب آپ کو یہ نام یقیناً پتہ چل گیا ہوگا، سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ نام ابھی بھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں نے ابھی ان سے اجازت نہیں لی کہ میں اس طرح کی بات ان کے حوالے سے کروں، کیونکہ انہوں نے جو مجھ سے بہت ساری باتیں کی وہ آف دی ریکارڈ رکھنے کے لیے کہیں تھیں، تو میں نے تو یہ اشارتاً بہت ساری باتیں کی ہیں، اس میں ان کی شخصیت کو میں ڈسکلوز نہیں کر رہا، نہ ہی کوئی نیگیٹو بات ان کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آگے پھیلے۔ بہرحال اب وہ سیاست میں نہیں ہیں، بزنس کر رہے ہیں، پہلے بھی بزنس کرتے تھے، ایکسپورٹ کر رہے ہیں، پہلے بھی ایکسپورٹ کرتے تھے، ایوارڈ حاصل کر رہے ہیں بیسٹ ایکسپورٹ کے، پہلے بھی کرتے تھے۔ تو ان کے خاندان کی یہی پہچان ہے کہ وہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، بیسٹ ایکسپورٹر ہیں، بیسٹ ٹیکس پیئر ہیں، بطور سینیٹر بھی وہ پاکستان کے سب سے بڑے ٹیکس پیئر پارلیمنٹیرین تھے، اور انہوں نے خود کو ان چیزوں سے بچا کے رکھا۔ کسی قسم کا ان کی ذات پہ کوئی دبا نہیں لگا کہ انہوں نے کوئی سرکاری فائدہ اٹھایا ہو یا سرکاری وسائل سے کوئی فائدہ اٹھایا ہو۔ وہ خود ویل آف ہیں، ان کا بزنس بہت اچھا ہے، اور وہ اور ان کی فیملی اپنے بزنس پر ہی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، اور اب وہ سیاست سے خود کو کافی کوسوں دور کر چکے ہیں۔ اب یہ ایسا کیوں ہے اس پر کسی دن آپ سے بات ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو، تبصرہ ہو، وہ ضرور کمنٹ باکس میں شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ ایسی شخصیت کے بارے میں جانتے ہیں، ان کو پہچان گئے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں، ضرور شیئر کریں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔